واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین۔ بہت ہی عزت کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سامعین و حضرات، ہفتہ وار تربیتی نشست میں ہم حاضر ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر ہفتے ہم کسی ایک موضوع پر جو ہماری زندگی کی اصلاح کرے، جس میں ہمارے لیے اخروی خیر شامل ہو، اس پر بات کریں اور پھر عمل کی اللہ سے توفیق مانگیں، کیونکہ بجز توفیق الہی کے عمل ممکن نہیں۔ ہر وقت یہ طلب کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ میں جتنا جانتا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، تاکہ میں تیری بارگاہ کے ان مقرب لوگوں میں سے ہو سکوں جن کو تو پسند فرماتا ہے۔ آج ہمارا چیپٹر ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں، اسے صدقہ نافلہ کہتے ہیں۔ کچھ صدقات واجبہ ہیں، جیسا کہ زکوٰۃ ہے، جیسا کہ صدقہ فطر ہے، یہ واجب ہیں۔ اگر ہم وہ صدقات جو واجب ہیں، یعنی زکوٰۃ یا صدقہ فطر کی شکل میں یا دیگر، اگر وہ ادا نہیں کرتے تو ڈائریکٹ اللہ کے مجرم ہوتے ہیں۔ صدقات نافلہ وہ ہیں جو واجب یا فرض نہیں ہیں، یعنی اگر ہم وہ نہیں بھی کرتے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن زندگی سے خالصیت اور امن نکل جاتا ہے، کیونکہ قرآن عظیم میں کم و بیش 50 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ جو صدقہ نافلہ ہے نا، نفلی صدقہ، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اس کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے۔ کہا مما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس میں سے اللہ کی راہ میں۔ اب اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے، اتنا مال ہو، پھر اس پہ سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5%۔ صدقہ فطر کا ایک نصاب مقرر ہے، وہ بچہ جو عید کی صبح سے پہلے پیدا ہو جائے، اس کی طرف سے 2.25 سیر گندم عید سے پہلے ادا کرنا، یعنی یہ ایک نصاب ہے۔ لیکن صدقہ نافلہ وہ ہیں جن کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ ایک غریب کرے اسے بھی ثواب ہے، ایک امیر سے امیر تر شخص کرے اس کے لیے بھی اجر ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کریم نے ان لوگوں کو پسند فرمایا ہے، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ ایک رائی کا دانہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، سرکار نے فرمایا اگرچہ وہ کھجور کی ایک گٹھلی کیوں نہ ہو۔ کھجور کی ایک گٹھلی کیا حقیقت ہے، کتنی ساری چیز ہے۔ کہا اپنے لیے اسے بھی پسند نہیں کیا، اپنے بھائی کو پیش کر دی، ایک کھجور کی گٹھلی اس کے پاس تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی، سب کہا کریں رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین، آپ گھر میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ایک بڑھیا آتی اور وہ آ کے عرض کرتی ہے میں بھوکھی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، کئی روز سے کچھ نہیں کھایا، نبی کے در پر، اللہ کے نبی کے دروازے پہ آئی ہوں، کچھ عطا ہو۔ حضور سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرماتے ہیں عائشہ دیکھو گھر میں کچھ ہے، آپ تشریف لے جاتی ہیں، پورا گھر ٹٹولتی ہیں، نبی کے گھر سے صرف ایک کھجور ملتی ہے۔ عرض کی آقا گھر میں تو صرف یہ ایک ہی کھجور موجود ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ لاتی ہیں، حضور اپنے دستے ید اللہ سے وہ ایک کھجور اس عورت کو پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہی تھا، یہ تم لے جاؤ۔ وہ لیتی ہے، 2 اس کے بچے اس کے ساتھ ہیں، وہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے اور ایک ٹکڑا اپنے دائیں بچے کے اور دوسرا اپنے بائیں بچے کے منہ میں ڈال دیتی، خود نہیں کھاتی اور چلی جاتی۔ جب وہ چلی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں آقا
اس کے دل میں اپنے بچوں کی کتنی محبت ہے، اس نے اپنی بھوک نہیں دیکھی اور وہ کھجور ان دونوں بچوں کو کھلا دی۔ یہ ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے۔ اب ایک طرف تو یہاں انفاق کا درس تھا کہ سرکار کے گھر میں ایک کھجور بھی تھی تو وہ بھی صدقہ کر دی۔ یہ نبیوں کے امام ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں تربیت فرمائی اور جن کی ایک ایک سنت خضر راہ ہے۔ وہ طریقہ جو سرکار کا طریقہ ہے وہی حقیقی طریقہ ہے کہ ایک کھجور بھی اپنی ذات کے لیے نہیں رکھی، دے دی۔ یہاں تو انفاق کا درس ہے۔ اب اگلی بات جو سیدہ عائشہ نے کی، آقا یہ ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، اس نے خود نہیں کھائی، وہ کھجور بچوں میں تقسیم کر دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ اس طرح کی 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ایسی 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، بندہ اس کا ہو تو جائے، بندہ اسے چاہے تو صحیح۔ تو یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ جو صدقات نافلہ ہیں، یہ بندے کا قرب اللہ کی بارگاہ میں بڑھا دیتی ہے۔ جوں جوں بندہ صدقات نافلہ کرتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے دیتا ہے، یہاں اللہ نے اسے پابند نہیں کیا، یہاں رب کریم نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، اپنی مرضی سے وہ دے رہا ہے۔ اس کے پاس کچھ تھا تب بھی دے رہا ہے، کچھ نہیں تھا وہ تب بھی پیش کر رہا ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے رہا ہے، غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، ناداروں کی مدد کر رہا ہے۔ تو جوں جوں وہ خرچ کرتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے کرم نوازی میں اضافہ فرماتے جاتے ہیں۔ تو یہ صدقہ نافلہ ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ خیرات کرنا۔ جس کا معنی کیا ہے؟ خیرات کرنا۔ صدقہ وہ مال ہے جس کا ادا کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تقوی اور پاکیزگی کا باعث ہے، خیر کا باعث ہے۔ اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہیں جی، یہ اس کی کریمی نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کی لجپالی نہیں تو اور کیا ہے۔ میری جیب میں جو کچھ ہے وہ ہے بھی اللہ کا ہی، ہیں جی، میرے گھر میں، میرے پاس، میرے بچے اولاد کی شکل میں کچھ جو بھی موجود ہے وہ سب اللہ ہی نے تو دیا ہے، وہ خود عطا کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے کون ہے وہ جو مجھے قرضہ دے، کون ہے وہ جو مجھے قرضہ دے۔ جو اب تم اپنی جیب سے نکال کے دو گے نا، یہ ہے میرا دیا ہوا، لیکن جب تم اپنی جیب سے نکال کے دو گے میں سمجھوں گا میرے بندے نے مجھے قرض دیا ہے، اور جب میں واپس لوٹاؤں گا تو 30 کے بدلے 30 نہیں، 100 کے بدلے 100 نہیں۔ فرمایا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا کر کے واپس کروں گا، کئی گنا کر کے واپس کروں۔ یہ واحد بارگاہ ہے جو جس قرض لیتی ہے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو جب واپس کرتا ہے تو کبھی 70 گنا، کبھی 700 گنا، اور کبھی بے شمار دفعہ بڑھا دیتا ہے، کبھی بے شمار دفعہ بڑھا دیتا ہے۔ تو فرمایا وہ پس اسے لوٹایا جائے کئی گنا کر کے، واللہ یقبض و یبسط، پس اللہ ہی تنگی بھی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی کشادہ بھی کرتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے کھول دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھو تم سب کو اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ آگے سورہ بقرہ کی ایک آیت طیبہ میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے خرچہ کیا کرو۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں صرف غریبوں کو ہی نہیں، صرف محتاجوں کو ہی نہیں، حلال کما کے اپنی بیوی بچوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے، ان کے لیے بھی کما کے لانا اور خرچ کر دینا، جمع کر کر کے سینت سینت کے رکھنا، گن گن کے رکھنا، اس سے منع کیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں جب مال آئے نا تو اسے گن گن کے نہ رکھا کرو ورنہ اللہ بھی گن گن کے دے گا، گن گن کے نہ رکھا کرو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ بس آئے تو خرچ کرتے رہو، اللہ اضافہ کرتا رہے گا، وہ بھی بغیر گنے دے گا جب تم بغیر گنے اسے اس کی بارگاہ میں خرچ کرو گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم نے پاکیزہ کمایا ہے، جو رب نے تمہیں پاکیزہ مال عطا کیا ہے، اس میں سے اس کی بارگاہ میں خرچ کرو، اس کی بارگاہ میں خرچ کرو، جتنا ہو سکے اس کی بارگاہ میں پیش کرو۔ حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ ہے، اب اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، نادار ہے، محتاج، کسی حال میں بھی ہے، جب نفلی صدقہ کرنا چاہے اللہ نے اسے اجازت دی ہے،
اپنے اوپر خرچ نہ کرے، اپنے بھائی کے لیے پیش کر دے، خواہ وہ مالدار ہے یا غریب ہے، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو صدقہ کو نہ پا سکے؟ یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہیں وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کمائے اور اپنے آپ کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے، کمائے اور اپنی ذات کو نفع پہنچائے، یہ بھی صدقہ ہے، حلال کمائے۔ عرض کی گیا یا رسول اللہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا کسی مجبور اور کسی پریشان آدمی کی مدد کر دے، کسی مجبور کو رستہ، کوئی رستہ بھولا ہوا ہے اسے رستہ دکھا دے، کوئی بیمار ہے اسے 2 جملے میٹھے کہہ دے، کسی سے ہنس کے بول لے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ پوچھا گیا اگر یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا نیکی کا حکم دے دے، کسی کو نیکی کا، بھلائی کا حکم دے دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کہا گیا اگر یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا برائی سے باز رہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یار کچھ نہیں کر سکتا، کسی کو نیکی کی راہ بھی نہیں دکھا سکتا، خود برائی سے بچ جائے، اپنی ذات کو برائی سے روک لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا بات ہے۔ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں صدقہ کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ یہ میں آپ کو حد بیان کر رہا ہوں، حد کتنی ہے، یہ نہیں ضرور کہ پیسے ہوں تو تب ہی خرچ ہو، جی گھر میں مال پڑا ہے تو خرچ ہو، نہیں، اچھا بول لینا بھی صدقہ ہے۔ اخلاق اور کردار کی جو خوبصورتیاں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جو شخص ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور آگ کے درمیان اس صدقے کو ڈھال بنا دیتا۔ اللہ کی راہ میں اگر صدقہ نافلہ کی بات کر رہا ہوں، نفلی صدقہ آپ کرتے ہیں تو یہ جہنم کی آگ اور تمہارے درمیان یہ صدقہ ڈھال بن جائے گا، اللہ تمہیں اس سے معافی عطا فرما دے گا۔ اور بڑی پیاری حدیث طیبہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ان تبذل الفضل خیر لک، جو مال تیرے گھر میں بچ جاتا ہے، جو ایک روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہیں، جو مال تیرے گھر میں بچ جاتا ہے اسے صدقہ کر دے، اسے خیر کی راہ میں خرچ کر دے، تبذل اسے خرچ کر دے، خیر لک یہی تیرے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ وَإِن تم سے کہو شر لک، اگر تو اسے روک لے گا تو یہ تیرے لیے برا ہے، اگر تم اسے روک لو گے تو یہ تمہارے لیے برا ہے۔ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، لیکن ضرورتوں کے لیے روکنے سے منع بھی نہیں کیا گیا۔ فرمایا کوئی ملامت نہیں تم پر کہ اگر تم مثلا پتہ ہے میری 50 روپے ضرورت ہے اور آپ نے وہ 50 روپے روکے ہیں گھر میں، کوئی حرج نہیں، فرمایا اس پہ کوئی حرج نہیں۔ وَأَبْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ، یہ کمال کی بات ہے، حضور نے فرمایا اور خرچے کا آغاز اپنے گھر سے کرو، خرچے کا آغاز اپنے، اور یہ جو صدقہ ہے نا، یہ نہیں کہ لے کے یہاں کا میں رہنے والا ہوں اور میں جلال پور شریف اور آگے چلوں میں ادھر جا کے کر، نہیں، کہا جس جگہ رہ رہے ہو یہاں سے شروع کر، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے قریبیوں سے، اپنے محلے داروں سے، اپنی برادری سے، دیکھ تیرے قریب میں کون ضرورت مند ہے، پہلے قریب سے شروع کرو، ابدا بمن تعول، جو تعلق والے ہیں ان سے شروع کرو۔ اور بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّن يَدِ السُّفْلَى، یاد رکھنا یہ اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے سے بہتر ہے۔ اللہ تجھے اوپر والا ہاتھ ہی عطا کیے رکھے۔ اوپر والا کون ہے؟ جو دے رہا ہے، نیچے والا جس نے پھیلایا ہوا مانگنے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں لا يسألون الناس الحافا، جو لپٹ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اور بھوکے بھی ہوں تب بھی سوال، ان کو ڈھونڈ کے صدقہ کرو، ان کو ڈھونڈ کے پہنچایا کرو کہ جو اپنی خودداری کو، غیرت کو قائم رکھتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کبھی ان سے ذکر بھی نہ کرو کہ میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، پیش کر دو، دے دو، کسی طریقے سے دے دو، اپنے دل میں صدقے یا زکوٰۃ کی نیت کر لو، اس کو اس طرح کر کے دو کہ اس کی خودداری قائم رہے، اس کی خودداری قائم رہے۔ تو فرمایا یہ اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا بخیل اور صدقہ دینے والے کی، اب سنیے گا غور سے، بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان 2 شخصوں کی طرح ہے جن پر لوہے کی 2 زرہیں ہوں، جنگ کے لیے نا لوہے کی جالی نما زرہ مجاہد پہنتے تھے تاکہ تلوار، تیر، نیزے کے اثر سے وہ محفوظ ہو جائیں۔ کہا یہ دونوں اس طرح ہی ہیں جیسے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے، بخیل اور خرچ کرنے والا۔ کہا جب صدقہ کرنے والا صدقے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی زرہ کھل جاتی ہے،
اس کا وجود آزاد ہو جاتا ہے اور وہ اس کے وجود پر اپنے اثر نہیں چھوڑتی. لوہے کی زرہ ہے نا، جہاں جہاں چبھتی تھی وہ نشان ڈالتی تھی، تو جس نے صدقہ کیا اس کی زرہ کھل جاتی ہے اور وہ اس کے وجود پہ بوجھ بھی نہیں بنتی اور اس کے وجود پہ ہلکے بھی نہیں ڈالتی، حتیٰ کہ اس کے نشان مٹ جاتے ہیں. اور جب بخیل صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے. جو بخل سے بھرا ہوا ہے، جس نے اپنا مال بچا بچا کے رکھا ہوا، یہاں تک کہ اس کے حلقے آپس میں گھستے ہیں اور وہ اس کے وجود کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ اس کے بازو اس کی گردن کے ساتھ پھنس جاتے ہیں. فرمایا بخیل اسے کشادہ کرنا چاہتا ہے مگر وہ کشادہ نہیں ہوتی، کھولنا چاہتا ہے لیکن وہ کھلتی نہیں ہے. جو کشاش ہاتھ رکھتا ہے، کھلے ہاتھ، اللہ فرماتا ہے میں بھی کھلے ہاتھوں والا ہوں، اے بندے میری صفت اپنے اندر پیدا کر، تو بھی کھلے ہاتھوں والا ہو جا، اپنے بندوں میں لٹائے. لیکن یہاں بڑی ضروری بات ہے، اللہ پاک نے تبذیر کو بھی پسند نہیں کیا، یعنی فضول خرچی. بڑی پیاری بات ایک سناؤں آپ کو، غالباً یہ 95 کی بات ہے. حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھیوڑا میں البدر ماڈل ایک سکول آج بھی قائم ہے، اس کے افتتاح کے لیے آپ تشریف لائے نا، تو وقت شام کا ہو رہا تھا، عصر سے مغرب کا پروگرام تھا، تو بالکل مغرب کا وقت قریب تھا. آپ نے فرمایا میرے بھائیو اب لمبی تقریر کا ٹائم بھی نہیں ہے اور میں آج لمبی تقریر کرنا بھی نہیں چاہتا، میں تمہیں کام کی باتیں بتاتا ہوں اور وہ ہیں 2، اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو یہ 2 کام کر لے اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرما دے گا. تیسری خوشخبری سناتا ہوں. 2 باتیں یہ ہیں کہ حسن تدبیر پیدا کرو. کیا؟ حسن تدبیر. حسن تدبیر کیا ہے؟ جہاں 100 لگتا ہو وہاں 100 لگاؤ. یہ نہیں کہ بس خرچ لگانے 100 سے کام ہو سکتا تھا وہاں 1000 لگا دیا، اور جہاں 500 کی ضرورت تھی وہاں 40 لے کے چلا گیا. یعنی نہ اوپر نہ نیچے. حسن تدبیر یہ ہے کہ ضرورت کے تحت خرچ کرو، جتنی ضرورت ہے اس سے نیچے بھی نہ رہو اور جتنی ضرورت ہے اس سے اوپر بھی نہ چلے جاؤ کہ کام 100 میں ہو سکتا تھا وہ 1000 میں کیا. تو یہ 900 یہ فضول خرچی ہے جو تم نے اوپر خرچ کیا. کہا اپنی زندگی میں کیا کرو؟ حسن تدبیر کے ساتھ زندگی بسر کرو. اور دوسرا فرمایا کہ جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہے وہ اپنی ذات پر اس پیسے کو حرام سمجھے. درس کا افتتاح تھا نا سکول کا، تو کہا جو اس کا ناظم ہے وہ اپنی ذات پر اس پیسے کو حرام سمجھے، ہو سکے تو اپنی ذات میں سے اس میں خرچ کرے. تو فرمانے لگے میں تیسری خوشخبری تمہیں سناتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. اللہ پاک لجپال ہے، کریم ہے، لیکن وہ اپنی دی ہوئی دولت کو ضائع کرنے کی حکم بھی نہیں دیتا. فضول خرچی بھی نہیں کرنی، ضائع بھی نہیں کرنا اور کنجوسی بھی نہیں کرنی. جہاں لگانے کی ضرورت ہے وہاں لگانا ہے، اور جہاں لگانا ہے وہاں اتنا نہیں لگانا کہ ضرورت سے کہیں زیادہ ہو جائے. یہ بہت آج ہمارے اندر بھی تفریط ہے، اس کو افراط و تفریط کہتے ہیں. ضرورت سے کم رہ جانا یا ضرورت سے بڑھا دینا، دونوں کو منع کیا. کہا اے بندے اپنے آپ کو درمیانی رستے پر ڈال، درمیانی رستہ اللہ کو پسند ہے. حسن تدبیر پیدا کر لو. تو حضرت سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی، آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفقی، اے میری بیٹی خرچ کیا کر، ولا تحسی، اور گن گن کے نہ رکھنا. فیحص اللہ علیک، اگر تو گن کے رکھے گی تو اللہ تجھے گن کر ہی عطا کرے گا، جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا. اور بڑی ایک اور خوبصورت بات انفاق فی سبیل اللہ میں کہ اللہ کریم نے اس کا کوئی نصاب اور حد قائم نہیں کی. آپ نے 1 روپیہ صدقہ کیا لیکن دل میں نیت یہ تھی کہ میں اپنے حلال مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اور اس پر کسی قسم کی ملامت یا اس بندے کا پیچھا نہیں کیا. پیچھا کرنے کا معنی کیا ہے؟ آج 10 روپے دیے نا، کل کا یار مجھے پانی پلاؤ، اگر مجھے میرا یہ کام کر دو، مجھے یہ کر دو، اس پہ اب احسان جتایا جا رہا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس نے تجھے 10 روپے دیے تھے. کوئی فائدہ نہیں. آپ نے اگر اس صدقے کے پیچھے گئے، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اب اس کے بعد اس کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے. اس بندے کی طرف کبھی اس طرح کر کے دیکھو بھی نہیں کہ وہ یہ محسوس کرے کہ اب یہ مجھے جتا رہا ہے. جتایا، اپنے اجر ضائع کر دیا. اللہ کی رضا کے لیے کرو جب بھی خرچ کرو، اور اس پر کبھی احسان نہ جتاؤ کہ احسان کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے.
تیری جھولی میں بھی اس نے ڈالا تھا اور تجھے خرچ کرنے کی قوت بھی اسی نے عطا کی ہے. تو اس قابل نہیں تھا کہ تو خرچ کر سکتا، یہ خرچ کی قوت بھی تجھے اسی ذات گرامی نے عطا فرمائی ہے. خیرات و صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی جو اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو شخص پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں فرماتا. پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ جو کمایا ہوا ہے وہ حلال ہو، حرام کمایا ہوا ہو اور کہ اس میں سے اللہ کے لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ یہ قبول کر لے، تو اللہ پاک ہے، وہ پاک ہی قبول کرتا ہے. اللہ خود پاک ہے اور وہ کہنا اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، وہ خوبصورتیوں کو ہی پسند کرتا ہے، حسن کو ہی پسند کرتا ہے، خود پاک ہے، پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے. پاک مال میں سے صدقہ کرو. اللہ پاک پاکیزہ مال کو سنیے، اللہ پاک پاکیزہ مال کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے جیسے اس کی شان ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار اپنی شان کے مطابق بندے کے دیے ہوئے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرمائے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. فرمایا خواہ وہ ایک کھجور کی گٹھلی کیوں نہ ہو، وہ صدقہ دست قدرت میں بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ بن جاتا ہے. اللہ کریم اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اپنے کرم والے ہاتھ میں. وہ کیسا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، کتنا اس ہاتھ کا کرم ہے. کہا تم نے ایک گٹھلی صدقہ کی، اللہ کے ہاتھ میں چلی گئی، اس میں رضائے الہی شامل تھی، تم نے کوئی احسان نہیں جتلایا. اب اللہ کے ہاتھ میں جب وہ صدقہ گیا تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے یا اونٹ کے بچے پالتا ہے، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح وہ صدقہ بڑا ہونے لگتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے جیسے پہاڑ. تم نے تو ایک گٹھلی دی تھی. تو اللہ کریم کی کریمی ہے، لجپالی ہے کہ وہ تیرے اس بے ریا صدقے کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے. قرآن عظیم میں چوتھے پارے کی پہلی آیت میں اللہ کریم ایک اور بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا میرے بندے بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو نا میرا قرب تمہیں ملے، میرا پیار تمہیں نصیب ہو جائے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ایک ہی گر ہے اور وہ گر یہ ہے کہ تم نیکی کو، بھلائی کو، خیر کو، میرے قرب کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز میری راہ میں خرچ نہ کرو. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام سارا مال لا کے پیش کرتے. سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا عثمان غنی کا صدقہ دیکھ کے کہیں سینے سے لگا لیا اور فرمایا عثمان میں نبی، اللہ کا نبی، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. تو نے حد کر دی خرچ کرنے کی، تو نے حد کر دی اللہ کی راہ میں دینے کی، اب تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ تجھے خیر ہی عطا فرمائے گا. رب نے تیرے عمل کو خیر والا عمل بنا دیا. لیکن حد کیا تھی کہ سنتے اور فوراً پہنچ جاتے، سنتے اور فوراً پہنچ جاتے اور پہل کرتے کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے اپنا مال پہلے پیش کر دوں، میں زیادہ خرچ کرنے والا لکھ دیا جاؤں. آج بھی ان کے ہاتھوں کے صدقے چل رہے ہیں. آج یہ زندگی میں ہماری کمزوریاں ہیں، ہم اس مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں یہ دنیا چیز ہی ایسی ہے، اگر تم اس کے پیچھے بھاگو گے یہ تمہارے آگے بھاگے گی اور کبھی پکڑائی نہیں دے گی. اگر تم اسے چھوڑ دو گے یہ تمہاری غلامی کر کے تمہارے قدموں میں گر جائے گی. توجہ ہٹا لو اس سے، اللہ تمہیں بے پناہ عطا فرمائے گا. اور اب میں ختم کرتا ہوں قرآن کی اس آیت طیبہ پہ. رب کریم نے دیکھیں کتنا عتاب اور غصے کے ساتھ یہ بات کی اور اپنے بندوں کو کس طرح کر کے سمجھایا. فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. وہ شخص جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. معنی کیا ہے؟ یعنی غریبوں کا حق کھاتا ہے، محتاجوں، بے کسوں، جن کو اس نے دینا تھا انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور کبھی بھی مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت ہی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ وہ اس وقت تک صبح کا ناشتہ نہیں کرتے تھے جب تک مہمان ڈھونڈ کے نہ لے آئیں. جب تک کوئی مہمان آپ کے دسترخوان پہ نہ ہوتا روٹی نہیں کھاتے تھے. اور ہر وقت میلہ لگا رہتا تھا آپ کے پاس مہمانوں کا. تو کہا کتنے برے ہیں وہ شخص جو مسکین کو، محتاج کو، بیچارہ ضرورت مند پڑوس میں ہے اس کو بھی کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے. فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. جو دیتے بھی ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں، جو دیتے بھی ہیں تو یعنی نہ اس میں دکھاوا کریں، نہ اس میں احسان جتلائیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں اور پھر بھول جائیں
صدقہ وہی ہے جس کو دیں اور دے کے بھول جائیں، بس اللہ کی بارگاہ سے اجر کی امید رکھیں تو ملے گا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام برتنے کی چیزیں بھی وہ نہیں دیتے، یعنی یہ وعید سنائی گئی ہے، اللہ ان سے دور ہے، اللہ انہیں اپنے در سے دور کر دے گا۔ جو اس طرح ریسٹرکٹ کر لیں اپنے آپ کو کہ بس میں نے اپنی ذات پہ ہی خرچ کرنا ہے، میرے پاس مال میرا ہی میرا ہے۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جو نہیں خرچ کرتے ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کہا بھی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں اس کو کھلاؤں جس کو اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے مجھے دیا تو یہ تو میرا ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، میں نے تجھے بھی دیا ہے اور تیرے رزق میں دوسروں کا حق رکھا ہے، تیرے رزق میں دوسروں کا حق رکھا ہے، ان کو بھی دے، جتنا تو دے گا اتنا اللہ اور بڑھا دے گا، اتنا اللہ اور بڑھا دے گا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور اقدس کی بات ہے کہ غلام حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے حضور مہربانی کریں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں نا تو اپنے رب سے گزارش کریں، تنگی سے مارا ہوا ہوں، بھوک نے میرا لک دورہ کر دیا ہے، وہ سخت کمر میری جھک گئی ہے، تو جتنا اس نے میرا لکھا ہے نا وہ مجھے ایک دن ہی دے دے۔ آپ تشریف لے گئے، کہا میرے مولا تیرے بندے نے بڑی عجیب گزارش کی ہے، وہ کہتا ہے جتنا اس کے مرنے تک لکھا ہے نا ایک ہی دن دے دے، بھائی کھاؤں تو صحیح نا۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میرے بندے وہ کہنا ہم نے اسے دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے خوشخبری سنائی، دوسرے تیسرے دن اس کے پاس مال آ گیا، کسی بھی طرح جیسے اللہ نے دیا۔ تو جب مال آیا نا تو اس کے گھر اس نے وہ دیجکا پکانے والا رکھا نا، تو اس نے وہ سارا مال ہی اس کا رزق کھانا تیار کر دیا، اور نیت یہ کر لی کہ میں نے بھی تو کھا کے اب ماری جانا ہے، اس کے بعد تو آنا کوئی نہیں ہے، تو کیوں نہیں میں خود بھی کھاؤں اور جو میرے جیسے اور محتاج ہیں ان کو بھی کھلا دوں۔ تو اس نے پکایا اور پکا کے نا غریبوں کو کھلانا شروع کر دیا، خود بھی کھایا، آؤ بھی تم بھی کھا لو، تم بھی کھا لو، تم بھی کھا لو، وہ دسترخوان پہ لوگوں کو شامل کیا اور شامل کر کے وہ کچھ خود کھایا اور باقی غریبوں کو کھلا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے پاس اور مال آنے لگا، وہ پکاتا وہ کھلاتا اور آ جاتا، پکاتا کھلاتا، اور ریل پیل لگ گئی اس کی تو وہ لنگر خانہ جاری ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا پھر تشریف لے کے کہا مولا مجھے تو کہا تھا سارا دے دیا اور تو اسے روز دے رہا ہے، مجھے تو کہا تھا کہ سارا دے دیا ہے اور اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس تو روز آ رہے ہیں، ٹرکوں کے ٹرک آ رہے ہیں، وہ دیگیں پکا پکا کے تقسیم کر رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ رب کریم نے فرمایا موسیٰ میں نے تو سارا ہی دے دیا تھا، کیا کروں؟ وہ پھر مجھے واپس کر دیتا ہے، میں پھر اس کو دیتا ہوں، وہ پھر مجھے واپس کر دیتا ہے، میں پھر اس کو دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے بھائی، گھر بچا کے رکھ لو گے تو پھر نہیں آئے گا، خرچ کرو گے تو اور آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں لوٹائے میں پھر دے دیتا ہوں، میں پھر عطا کر دیتا ہوں۔ یہ عادت اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا کرے، اچھے اور حسن والی زندگی عطا فرمائے، اپنے پر، اپنے بچوں پر، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے محلہ داروں پر، اپنے علاقے پر اپنے حلال مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ کھلے دل والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔